تر گئے یار محبت والے تے لے گئے نادے وہاں سے دل نہیں لگتا میرے مصطفیٰ کے گورے گورے ہاتھوں کی نام یوں پیش کرتا ہے ید اللہ. قرآن میرے مصطفیٰ کے رخساروں کی نام یوں پیش کرتا ہے طٰہٰ. قرآن میرے مصطفیٰ کی زبان کی نام یوں پیش کرتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. قرآن میرے مصطفیٰ کی نام یوں پیش کرتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. قرآن میرے مصطفیٰ کے سر سے لے کر پاؤں تک کی شب معراج کی نام یوں پیش کرتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. قرآن میرے مصطفیٰ کے یاروں کی نام یوں پیش کرتا ہے والذین معہ. قرآن میرے مصطفیٰ کے شہروں کی نام یوں پیش کرتا ہے لا اقسم بہذا البلد. قرآن میرے مصطفیٰ کی رسالت کی نام یوں پیش کرتا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. نوجوان نسل یہ بات سنیں، محبوب اگر یہ چادر رکھنا سنت ہے میرے آقا کی، محبوب اگر اپنی چادر مبارک اپنے کندھوں پہ رکھے تو قرآن یوں نعت بیان کرے یا ایھا المدثر. اگر محبوب چادر مبارک اپنے چہرے پہ لے کے آرام فرما ہو جائے تو قرآن یوں نعت بیان کرے یا ایھا المزمل. لوگوں نعت پڑھنا لیکن ہو نعت. عظیم ثنا خان رسول تشریف فرما ہے ہو نعت. میں نعت کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے. میں ان طبلہ نواز لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں نعت کی. نعت پڑھنا، نعت سننا یہ آج کی اختراع نہیں ہے، آج کی ایجاد کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ شیوہ خداوندی اور فریضہ خلائق سماوی ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام مدحت و عظمت مصطفیٰ کے ڈھنگ کے چار دانگ عالم بجاتے رہے. بات حسان بن ثابت تک پہنچی تو حسان بن ثابت پکار اٹھے واقسان منکا لم ترکت عینی واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانکا قد خلقت کما تشاء. اور جب یہی سلسلہ نعت مصطفیٰ اہل مدینہ کی بچیوں تک پہنچا تو اہل مدینہ کی بچیاں پکار اٹھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا مدى للہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو پکار اٹھی لنا شمس وللہ فاق شمس. امام زین العابدین آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. انہوں نے ہمیں عقیدہ دے دیا لوگوں اگر خوشی کا موقع ہو تب بھی ذکر مصطفیٰ کرو، غم کا موقع ہو تب بھی دنیا کی ہر زبان میں نعت مصطفیٰ لکھی گئی، پڑھی گئی، سنی گئی، سنائی گئی، کیونکہ اہل علم تشریف فرما ہے. اور اللہ کے فضل سے محترم ملک حبیب صاحب جنہوں نے پوری درس نظامی بھی کی اور کریم آقا کی محبت میں یہ سرشار لوگ ہیں. یہاں پہ امیر خسرو فرماتے ہیں نمی دانم چہ منزل دور شب جائے کے منبودم بہار سو رقص بسر بود شب جائے کے منبودم خدا خود میر مجلس بود اندر لا بقا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کے منبودم. اور صاحبین جی مقاد جب یہی سلسلہ نعت مصطفیٰ زبان و بیان کی حدوں کو کراس کرتے ہوئے تاجدار دولت تک پہنچا. میں عقیدہ دے رہا ہوں، حضرت علامہ نصیر احمد صاحب تشریف فرمائے، میں عقیدہ دے رہا ہوں. اور لوگوں سنو، جب عقیدہ سنا جاتا ہے،
جب عقیدہ بیان کیا جاتا ہے تو سینہ تان کے بیان کیا جاتا ہے. جب عقیدہ سنو تو سینہ تان کے سنو, محبت کے ساتھ کہہ جی سبحان اللہ. ابھی اس سلسلہ نعت مصطفیٰ تاجدار گولڑا تک پہنچا تو تاجدار گولڑا نے سرزمین گولڑا سے یوں صدا دی کہ اج سکھ متر راہ دی. یہ کلام آپ کی سمجھ میں آنے والا ہے, محبت کے ساتھ کہہ دی سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ اج سکھ متر راہ دی ودینی یہ کیوں دلنی اداس کدیری یہ لو لو وچ شوق چنگیری یہ اج رہنا لائیاں کیوں چھڑیا وقت چاند بدر شاہ شانی یہ متھے چمکے لاٹ نورانی یہ کالی ظلم تے اکھ مسدانی یہ محمود اکھی ہند مدبریا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھا دے رب دی بے شان آکھا دے شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمل آکھا ما احسن آکھا ما اکمل آکھا کتھے میرے علی کتھے تیری صدا مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں. سامعین دیوار ایک شعر پیر صاحب نے آج کے حوالے سے لکھا. ہمارے انتہائی عزیز بھائی غلام فرید صاحب جن کی سال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں, اور یہ جو شعر قبلہ پیر صاحب نے لکھا نا, کہا کہ یوتی کربو کا داست ساں, میرے آقا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا اتنا عطا کرے گا اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور مصطفیٰ کریم کب راضی ہوں گے؟ جب مصطفیٰ کریم کے گناہگار امتی جنت میں چلے جائیں گے. گناہگار امتی جنت میں چلے جائیں گے. یوتی کرب کا داست ساں فتردہ تھی پوری آس اساں لجپال کرے سی پاس اساں وشفت شفا سے پڑھیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل. خیرت سے برا الورا ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایک لات عارف کھڑی نے لکھی, کہا ارے دلائل کی دنیا میں گم رہنے والوں ہمارا عقیدہ سنو, اولیاء کا عقیدہ ہی سچا اور سچا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ زیرہ صبرہ محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ زیرہ صبرہ شتہ مدہ شان تیری بچ آئیاں آمانو خبر نہ کائی خاصا رمزہ پائیاں آمانو خبر نہ کائی خاصا رمزہ پائیاں. انہی محبتوں میں سامنے نزی وقار میں قابل عزت و احترام عظیم مداح حبیب مصطفیٰ جناب محترم خرم رضا سیفی آپ کی خدمت میں ملتمس ہوا تشریف لاتے ہیں اور قریب آقا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں. تمام احباب محبت کے ساتھ باواز بلند عقیدت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دکھی
سکھیے نوں کی خبر سجن جنا دے او موت دے مارے او روندے تک تک قبر سجن جنا دے او موت دے مارے تے روندے تک تک قبر امیر بھائی کا بھی وہ شعر آپ کے لیے سہ سہ جو سہ سہ جوڑے او سنگت دے ویکھے تے آخر وتھا پل نسلگے دا وج شکلا یاد دریا تر گیا محبت نادے وہاں سے دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے تے لے او یار حوالے رب دے تے میلے چارے اس دن دے مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے صاحب آپ تشریف لاتے ہیں خرم صاحب آپ تشریف لاتے ہیں حبیب اللہ الحمدللہ تعداد کافی ہو چکی ہے تمام احباب کو درود و سلام آتا ہے محبت کے ساتھ باواز بلند کوئی لب خاموش نہ رہے کیونکہ سارے ثواب کی محفل ہے تو جو بندہ ناچیز کی طرح گھر سے کچھ پڑھ کر نہیں آیا وہ اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند آقا کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے یہ وہ وظیفہ ہے یہ وہ سبق ہے جو اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات اطہر پر بیچتا رہتا ہے باواز بلند پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
خود لیے دیتے ہیں انداز ہجابانا، بے خود لیے دیتے ہیں انداز ہجابانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، جی چاہتا ہے تحفے میں دے دوں میں انہیں آنکھیں، دے دوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں دے دوں میں انہیں آنکھیں، کہ درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانا۔ بہت ہی پیارا شعر، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے، اس سے قبل کہہ دیجئے بآواز بلند سبحان اللہ۔ الحمدللہ تعداد کافی ہے، آواز کم ہے، ذرا پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اے چشم کریمانہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، کہ جب جان لبوں پر ہو آپ سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو آپ سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو آپ سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے آپ نے کر اپنا بنایا ہے، کر اپنا بنایا ہے، کہ محشر میں بھی کہہ دینا ہے یہ میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا ہے یہ میرا دیوانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। ये सुभान अल्लाह। वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं और दुरूद पाक जो लब पर सजाए रखता है फिर मेरा खुदा उसे अपना बनाए रखता है। आप सबने पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि या हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज। या रसूल अल्लाह जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। बहुत प्यारा शेर है ये सुभान अल्लाह। से
رسول اللہ قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں مگر نہ کرتا کوئی کلام قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں اس یقین سے میں اس یقین سے میں اس یقین سے زندہ ہوا میری حیات کا دارو میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میں بے قرار یا رسول اللہ سونیا بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے رسول تنا دکھ نے سنا بن دیے کملی والیا سونے محبوبہ گل تیرے بنایوں بن دیے جدا رکھنا لائے ان کو نکال
سونے نظر لگ گئے جیڑا توڑ نبھان وائے تیارا اور ملنگیں تھی بے فرشتے او سونا شہر میں جنہاں گلیاں وچ پھریا سونا انہاں گلیاں دی خاک بنا دے اے آزم تے جے کرم کمائے انہوں یار دی دید کرا دے تی مدتاں دی دل وچ تانگ رلی سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک دے قدماں دی خاک تے قرآن کھول کے سوچیا میں پہلے سورت مزمل جمعہ یا یسین جمعہ میرے دل وچ سمجھ نہیں آتی ہے پہلے مکہ جمعہ یا در یتیم جمعہ سبحان اللہ اسیر تر پٹھیا لبتوں پہلے لب جمعہ یا کلیم جمعہ اسیر نیم جو علم ودا راہ ملیا دل کردائے تحلیل جمعہ اور ایک دوسری نسبت شب معراج اور حضرت علامہ قاری عمر حیات نقشبندی صاحب آپ سے ایک عرصے بعد ملاقات ہوئی اور چند لمحات چند جملے کہنا میں آپ کی سعادت سمجھتا ہوں میں اور ملک کی خاص نسبت مولا کائنات کے ساتھ ہے محبت کے ساتھ حقیقت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ نہیں ایسے نہیں ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے جن کے دلوں کو سکون ملتا ہے محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے انہی کے در سے حق کا خون ملتا ہے جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے سامعین جی وقار میں ولادت مولا کائنات پڑھنے لگا ہوں شریف سے باہر آئی تو میری گود میں میرے ہاتھوں میں مولا کائنات مولا علی تشریف فرما تھے وہ کعبہ جس کعبے میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے وہ کعبہ جس کعبے میں ایک سجدہ کرنے کا ثواب 1,00,000 سجدوں کے برابر ہے وہ کعبہ جس کعبے میں ایک قرآن پڑھنے کا ثواب 1,00,000 قرآن کے برابر ہے وہ کعبہ جس کعبے میں ایک مولا کائنات مولا علی پیدادت بمسجد شہادت ہوئی کعبے میں ولادت مسجد میں ہے شہادت حسنین کا وہ بابا پیارا علی علی ہے ہوئی کعبے میں ولادت مسجد میں ہے شہادت حسنین کا وہ بابا پیارا علی علی ہے اور اسی لیے یہاں پہ آکسیجن شاہ چشت اشرافی نصیر الدین نصیر آپ فرماتے ہیں کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی اور جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی
ذرہ ذرہ باادب ہو کر پکارا یا علی، بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سہا، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی، اور جن کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے نصیر۔ محمد صاحب کہہ رہی سبحان اللہ، آواز بلند کہہ رہی سبحان اللہ۔ جن کے چہرے پہ، یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، جن کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے نصیر۔ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے وہ مولا، محمد کے ساتھ بولیے وہ مولا، عقیدت کے ساتھ بولیے وہ مولا، للکار کے بولیے وہ مولا۔ انہی محبتوں میں میں دعوت سخن دے رہا ہوں دنیا ہائے علم و ادب کی ممتاز، منفرد، انوکھی، معتبر اور خوبصورت شخصیت۔ میں ان کے انداز تکلم کی بات کرتا ہوں تو چاند تاروں کی دنیا مسکراتی ہے، ڈھونڈ لیتے ہیں دل کی دھڑکنیں جب یہ حسن کلام کرتے ہیں۔ میری مراد عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ قاری عمر حجاز نقشبندی صاحب خطیب اعظم راولپنڈی آپ تشریف فرما ہے اور اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازتے ہیں۔ محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، مردوں کی طرح نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، کو بلند کر کے اللہ کی بادانیت، نعرہ تکبیر، اور محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، والا نعرہ ہے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عقیدے والا نعرہ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، شیروں والا نعرہ نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، واہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الامین، وآخرى وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف بآواز بلند۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله وسلم عليك۔ کسے نال وفا نہ کیتی، اس دنیا بے اعتباری، کسے دے تھے پیر نہ لگے، سارے ٹر گئے وارو واری، تے نہ کوئی سونا ریا جگ، نہ کسے دی سر سرداری، آدم اتھے دل نہ لاویں، اور نہیں تیروں سے جاندی واری، تے باپ تے سردہ تاج محمد، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، اے ماں مرے تے یارو پیکے مک دے، تے باپ مرے گھر ولا، شالا مرے
لا تے پائی پائیاں دے او درد وڈاؤ دے تے پائی پائیاں دیاں باواں باپ دے سر دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے کلا ہتھی نہیں تو بنے ہوندا تے ایک دوجے نوں توندا محمد بخشا تے کون کسے نوں روندا تے کیوں روے نی تو کالیے کوئلے تے نہ بول غماں دی بولی نہ وس تیرے تے نہ وس میرے جو لکھیا پہ گیا چولی تے لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے اس دن مبارک ہو سی اور جس دن پھر ملان گے تے دکھیے دی گل اے دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں سجن جناں دے موت نے مارے تک تک روندے قبراں سجن جناں دے موت نے مارے تک تک روندے قبراں تے ٹر چلے دلداری دلاں دے تے وطنوں چپ مہاراں اجڑی بستی نظری آوے تے کہن دتی جگ یاراں تے توں بیلی تے سب جگ بیلی تے اڑ بیلی وی بیلی سجنا باج محمد بخشا اج سجی پئیے حویلی سجنا باج محمد بخشا اج سجی پئیے حویلی ایک شعر حکم ہے نام مکھ تے پڑدا پامائی حضور دے عاشقاں واسطے کلام نام مکھ تے پڑدا پامائی کچھ دیر زیارت ہون دے نام مکھ تے پڑدا پامائی کچھ دیر زیارت ہون کاری تیری صورت دے اسی کاری تیری صورت دے من منت عبادت ہون دے اسی کاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہون دے نام مکھ تے پردہ پامائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تیرے مکھ دا میں طواف کرے سبحان اللہ تیرے مکھ دا میں پے دل دا میرا
ہٹی رہنے دے چلم مکھڑے تو ہٹی رہنے دے چلم مکھڑے تو نینا دی عبادت ہونے دے ہٹی رہنے دے چلم مکھڑے تو نینا دی عبادت ہونے دے اور آخری شعر کہ میں حاکم نہیں تو حاکم میں حاکم نہیں تو حاکم تو حاکم کیتا حاکم نو ہن حاکم بن کے بیٹھولا ہن حاکم بن کے بیٹھولا میری ختم حکومت ہونے دے ہن حاکم بن کے بیٹھولا میری ختم حکومت ہونے دے نام مکھتے پردہ پامائی حمد و صلاۃ کے بعد آہت واجب الاحترام خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت فخر الخطباء برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری نصیر احمد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ خطیب جامع مسجد حاضہ ایسا بگیا عزت مآب زینت محافل اہل سنت اندری بے ریاض رسول میرے برادر محترم جناب خان گلمست خان صاحب زیدہ شرف حضرات علماء حق علماء اہل سنت نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج یہ محفل پاک میرے برادر محترم عاشق مدینہ جناب بھائی ناصر محمود صاحب دے چچا جان جناب ملک غلام فرید صاحب برادر محترم جناب ملک حبیب صاحب ملک وحید صاحب دے والد گرامی بھائی برادر محترم جناب ملک غلام فرید صاحب دے سال ثواب کی محفل ہے اللہ تعالیٰ ملک صاحب دے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے بھائی ناصر صاحب نے میں حکم فرمایا کہ میں حاضر ہو گیا چند منٹ جو بھی بیان ہوئے اللہ حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے کو میں 15-20 منٹ اور اپنی حاضری پیش کراں گا تے اذان تو پہلے انشاءاللہ ختم شریف ہو جائے گا وقت دی نداقت تک دیا حضرات گرامی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جڑے اپنے پیچھے ایسے اہل و عیال چھوڑ کے جاتے ہیں جڑے انہاں دے جان تو بعد انہاں واسطے بخشش دیاں دعاواں کرتے ہیں کیونکہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں بعض لوگاں سے ہمیں چھوڑ کر جو چلا گیا میرے عمل والے دن اٹھا کے گناہ نیکیاں مجھے بدل جان گے بندہ کرے گا مولا میں تے گناہ لے کے آئے بھائی تیر سب شیر پڑھنا ساڈا ذوق ہے دلیل ساڈی رب دا قرآن ہوے گی کملی والے دا فرمان ہوے گی میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا بندہ کرے گا مولا میں تے گناہ لے کے آئے ہیں نیکیاں مجھ کیویں بدل گئے نے آوارہ کی تو تے گناہ لے کے آئے ہیں پر اپنے پیچھے جڑی نیک و لا چھوڑ کے آئے ہیں تیرے جان تو بعد صدقہ تے خیرات کر دی رہی استغفار کر دی رہی انہاں نے استغفار دی وجہ تو کیتا ہویا صدقہ تے خیرات دی وجہ تو تیری ساری زندگی دے گناہاں تے رحمت دی کرم پھیر کے گناہاں نوں نیکیاں وچ تبدیل فرما دیتا ہے آؤ نا میرے آقا امام الانبیاء دے علماء آج دعا کیتی جائے گی ایک بھائی واسطے آج دعا کیتی جائے گی ایک والد واسطے آج دعا کیتی جائے گی اپنے بزرگاں واسطے خوش نصیب ہوندے نے پر علامہ اقبال نے کیا موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی حافظ عبد تشریف فرمانے موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی پر ہے یہ شام زندگی
زندگی صبح تمام زندگی میں نہیں کہتا اللہ دا قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى سبحان اللہ من عمل صالحا من ذکر او انثى جیڑا بھی اچھے عمل کرے پاویں مرد ہوے پاویں عورت وہو مؤمن ہوے مومن تے مومن نماز نال نہیں بندا مومن روزے نال نہیں بندا مومن زکات دین نال نہیں بندا نماز روزہ حج زکات ایک جزو ایمان ہے اے میرے رب العالمین اینے ایمان کیے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک اے محبوبہ من تیرے رب دی قسم ہے او ناچر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنا جر ہر کام وچ تینوں حاکم تسلیم نہ کر لوے ہر کام وچ تینوں حاکم تسلیم نہ کر لوے او ناچر مومن نہیں ہو سکتا حضرات گرامی مومن دی نشانی مومن کون ہوندا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین او ناچر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنا چر اپنی ماں تو ود کے اپنے باپ تو ود کے اپنے اہل و عیال تو ود کے بلکہ اپنی جان نالوں ود کے میں محمد نال پیار نہ کر لوے تے پیار ہوے تے خوشی ہوے تاں بھی اسی حضور دا ذکر کرنے ہاں غم آ جائے تاں بھی حضور دا ذکر کرنے ہاں بھائی گلمہ صاحب اسی تے گلی گلی پنڈ پنڈ شہر شہر اعلان کرنے پھرنے ہاں پر ذکر رسول عربی دا سمجھ آئی تھی آپ کو سبحان اللہ کر ذکر رسول عربی دا دے وچ بھلائی تیری ہے کر ذکر رسول عربی دا دے وچ بھلائی تیری ہے او ہکوار تم بڑے جا سوہنے دا ہکوار تم بڑے جا سوہنے دا پھر ساری خدائی تیری ہے دادی قسم ہے کیوں نہ حضور دا ذکر کریں کیوں نہ سرکار دی عظمتاں بیان کریں اے ساریاں عزتاں حضور دے صدقے نال اے ساریاں شاناں حضور دے صدقے موت تو کھویلا کسے نہیں ملک الموت تواڈے دروازے تے آوے تے دستک نہیں دیندا میرے دروازے تے آوے دستک نہیں دیندا علامہ صاحب تشریف فرما کے میرے برادر محترم پوچھ کے ویکھو اس پوری کائنات میں ایک کو دروازہ تیرے میرے کریم نبی دا جسے ملک الموت تو بھی ہاتھ بن کے کھلونا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل یا رب جلیل فرمایا جا جنت راستہ کا تے میرے محبوب دی بارگاہ جا تے احتیاط نہ جامی ہے کلیم دا دروازہ نہیں ہے حبیب دا دروازہ جا کے ایسی نہ منہ چوکے چلا جائے پہلے اجازت لوی میرے محبوب دی بارگاہ جا کے میرا سلام دے اونا دی مرضی ہو بے تیرے نکالی کہیں موت جیسی نہیں موت حضرات گرامی اسرائیل آئے فرشتیاں دی جماعت نالے دروازے تے دستک دستی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ تقیہ نقیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دی آواز آتی دروازے تے آن والے آنکھوں ہمت نہیں پہنتی کبھی ملک الموت کہندے حضور عرابیاں بڑے دور تو آیا میں حضور دی بیمار پرسی کرنی ہے فرمایا آج میرے ابا جی دی طبیعت ٹھیک نہیں تو کل آئی دوسرے دن پھر آیا حضور کل والا عرابیاں فرمایا آج بھی ٹھیک نہیں کل آئی تیسرے دن پھر آیا دروازے تے دستک دیندے حضور 3 دن ہو گئے نے پیاؤ نہ حضور دی بیمار پرسی کرنی
حضور دے غلاموں توڑے میرے نبی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے فرمایا میرا دا حبیب جانے فرمایا بیٹی دن ہو گئے نے دروازے تے آن والا کوئی عربی نہیں کوئی دیہاتی نہیں بابا جی کون ہے فرمایا بیٹی او آیا جڑا بہنا تو ویر جدا کر دے او آیا جڑا ماما تو بچے جدا کر دے جڑا بچیاں چلو باپ دے سائے اٹھا لے دے ہستیاں گھراں وچ رونا پان والا بیٹی بالکل موت آیا اسرائیل آیا عرض کیتی بابا بالکل موت میں کدے نام نہیں بدلے کدے لباس نہیں بدلے فرمایا بیٹی ٹھیک ہے بالکل موت میں کدے نام نہیں بدلے کدے لباس نہیں بدلے لیکن بیٹی ویکھنا دن ہو گئے نے کس دے دروازے تے کھلوتے بھائی ناصر فرمایا ویکھ جا بیٹی کس دے دروازے تے کھلوتے اُتے جا نہیں سکدا حکم خدا دے اندر آ نہیں سکدا پردہ لہرا دے چاہتی پا نہیں سکدا گھر مصطفیٰ دے اندر نہیں آندا کہ تیرا پڑھ دے تائیں دے کہن والے نے کیا جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے سیدہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے سیدہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے کون جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کل قیامت کا دن ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا زمین تانبے دی مثل ہوئے گی ایک منادی کرنے والا مجھے اپنیاں نظر جھکا لو کیونکہ میرے نبی دی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا دی سواری آن والی ہے میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو فرمایا بیٹی تیرا پردہ اس واسطے نہیں آتا ذرا سیر سے ہو جا ہاں تو نے جنت سیر سے ہو جا اسرائیل آئے پڑھیا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ دو سبحان اللہ میں بڑی تیزی نہ تمہیں مارش کر رہی چنانچہ کڑی کڑی کی کڑی نو ویکھنا پرے جان دے ذکر سرکار دا بدی نہیں رہنی سائیں اللہ لینی کوئی وقت امام الانبیاء دیو سیدہ فرمایا میرے آقا نے سیر دے ہو جاؤ اسرائیل جائے رب دا سلام میرے رب نے فرمایا میرے حبیب کو پوچھ لے انہاں دی مرضی ہوگی تے تو نکالی نہیں کروا کہ ہر دروازہ ایک جیسا نہیں ہوتا کہ پھر چپ کے بھی جانا پڑتا سبحان اللہ ایک ملک موت جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا کہ کون دی میں ملک موت تہاڈی روح نکالا ہے فرمایا جا رب نے کہا یا اللہ تو مینوں اپنا خلیل بنایا خلیل دا معنی ہے دوست یا اللہ تو مینوں اپنا دوست بنایا تے یار تے یاراں دی جان نہیں لینی اسرائیل کے لے یا اللہ خلیل دا معنی ہے دوست یار یا اللہ تو کیا ہے تے او کہہ رہے ہیں یار کی یاراں دی جان نہیں لیندے رب نے فرمایا جا اسرائیل جا کے میرے ابراہیم نو دس نہ یار یاراں کی جان تے نہیں لیندے پر ایک یار نبی پاک دی عظمت تو فرمایا میں قریب نہیں ہوں میں رب دا حبیب ہوں اسرائیل نے سرکار دی روح نکالنی شروع کی تھی میرے نبی پاک نے فرمایا بڑی تکلیف پیا دینا آقا میں تے تواڈے دروازے دا نوکر ہوں رب نے بھی حکم دیتا ہے خبردار میرے محبوب کو تکلیف نہ دیوی میں آپ بھی تواڈا غلام ہوں موسیٰ علیہ السلام نے بھی تواڈے دروازے دا ادب سکھایا ہے میرے نبی کریم دی یاد امتی جو کرے حالدار میں وہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین
نعاد عليا مظهر العجائب تجده ومن لك في النوائب كل هم وغم سيجري بعظمتك يا الله جل جلاله بنبوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم خمسة نطفي بها هر الوباء الخاتمة المصطفى بالمرتضى وابنهما والفاطمة خمسة نطفي بها هر الوباء الخاتمة المصطفى بالمرتضى وابنهما والفاطمة. اور اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میرے مصطفیٰ کے روح روشن کی نام یوں پیش کرتا ہے بدوہا، قرآن میرے مصطفیٰ کی فرما الہ العالمین ہم تمام کا خاتمہ بالایمان فرما. پاک کلام کے صدقے سے اللہ اس پاک کلام کا ثواب ملک غلام فرید اپنے جتنے بھی نانکا داتا خاندان میں سے مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات اس دنیا فانی سے چلے گئے تمام کی ارواح کو اس پاک کلام کا ثواب پیش کرتے ہیں منظور فرما. الہ العالمین اس تمام پاک کلام کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کر آئے دن تک جتنے مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات اس دنیا فانی سے چلے گئے تمام کی ارواح کو اس پاک کلام کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما. یا الہ العالمین وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی بھی دعا کرنے والا نہیں، اللہ اس تمام پاک کلام کا ثواب ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. اللہ ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما، تمام کے درجات کو بلندیاں نصیب فرما. جتنے دوست احباب بزرگ عزیز یہاں تشریف فرما ہے مشمول میرے جن کے بھی نانکا داتا خاندان میں سے مومنین مومنات مسلمین مسلمات بہن بھائی عزیز و اقارب والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے تمام کی ارواح کو اس پاک کلام کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما. یا الہ العالمین تمام کی بخشش اور مغفرت فرما. جتنے دوست احباب بزرگ عزیز تشریف لائے ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے اللہ قدم قدم پہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں عطا فرما. اللہ تمام کو دنیا کی ذلت و محتاجیوں سے محفوظ فرما اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا محتاج فرما. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل حل ہو شہید مشکل کشا کے واسطے، او بلائیں رکھ شہید کربلا کے واسطے. یا الہی اپنے نائن کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. یا الہی تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے. الہی بحق کے بنی فاطمہ جبت بولے ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی و قبول منو دست دامان آل رسول تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر گزرہائے من قدیر گر تو مینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر وہو علا کل شیء قدیر وفضل امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق دولت سے وزین فرشی قاسم جس کے محمد وعلى الله أجمعين برحمتك يا رب.